پیارے حضور، مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے چونکہ بچوں کی والدین سے مختلف پسند ناپسند مشاغل اور دیگر امور کی وجہ سے بعض اوقات والدین اور بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھل کر اپنی بات یا احساسات ایک دوسرے تک نہیں پہنچا پاتے۔ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے ہم والدین کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم احسن رنگ میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں؟ آپ اگر میرے پروگرام سنتے رہیں باقاعدہ اور سن رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں ہر دفعہ ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں یہی بات کرتا ہوں، خطبات میں بھی کہہ رہا ہوں، تقریروں میں بھی کہہ رہا ہوں، جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ کیوں ہے، اس کو کم کریں۔ تو جب آپ نے اگر اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے اور اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے تو یہ آپ کو پتہ بھی ہے بیماری، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس کا علاج کیا ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے۔ یہ تو ہر ایک گھر میں اپنے ماحول میں ہر ایک کو اپنے حساب سے تربیت کرنی پڑے گی، بچوں کو قریب لانا پڑے گا۔ اب ایک بچہ 7، 8، 9، 10 سال تک ماں باپ سے اٹیچ رہتا ہے نا، اگر ماں اور باپ دونوں اسی طرح اسی اٹیچمنٹ کو جاری رکھیں اور بڑے ہونے کے بعد جو بچہ باہر جاتا ہے کھیلنے کے لیے اس وقت بھی جب گھر آئے تو اس سے شیئر کریں باتیں، اچھا تم نے کیا کیا، کس طرح کھیلے، کون کون سے لوگوں سے ملے، کیا باتیں ہوئیں، وہ باتیں جو کرتے ہیں ان کو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم جو شیئر کریں گے ہمیں ماں باپ ہماری بات سنیں گے بھی اور ہمارے سے پیار سے پھر ہمارے ساتھ اس کے متعلق ڈسکشن بھی کریں گے، اور اگر کہیں کوئی سمجھانے والی بات ہوئی تو سمجھا بھی دیں گے۔ تو ایسے ماں باپ ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوائی باتیں کر رہا ہوں میں، ایسے ماں باپ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اور ان کے بچے رابطے میں رہتے ہیں۔ پھر اپنے ایسے بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اسکولوں میں اتنا دیر کھلاتے ہیں یا باہر جا کے بچے اثر لے کے آ جاتے ہیں۔ اگر تو گھر کا ماحول ایسا ہو کہ پرامن ہو اور ماں باپ کے ساتھ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارا دوستی کا رشتہ ہے علاوہ ماں باپ کے رشتے کے، تو وہ بہت ساری باتیں شیئر بھی کرتے ہیں اور وقت بھی گھر میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اسکولوں میں مغربی دنیا میں 170 دن اسکول ہوتے ہیں 365 دنوں میں سے میکسیمم، تو باقی وقت تو بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس میں سے کہتے ہیں کہ باہر کھیلنے چلے گئے اپنے لڑکوں میں دوستوں میں تو روزانہ 2 گھنٹے کے لیے چلے گئے۔ اگر ایک بچہ 6 گھنٹے ہی باہر رہتا ہے یا 8 گھنٹے باہر رہتا ہے تو وہ ماں باپ کی غلطی ہے، کیوں باہر رہتا ہے؟ اس کا مطلب وہ اپنے گھر کے ماحول سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے ماحول پیدا کریں جہاں وہ سیٹسفائی ہو، اور پھر جو ویکینڈز ہیں ان میں ان کے ساتھ خاص پروگرام بنائیں، ان کو پتہ ہو گھر میں روزانہ امام یا باپ ان کو وقت دے رہے ہوں، ان کی باتوں کے جواب دے رہے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ ہماری سطح پہ آ کے ہر ایج گروپ کا جو بچہ ہے اس کی سطح پہ آپ نے اس کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ آج کل کے ماحول کی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اگر وہ کوئی خود بچہ نہیں بھی کہتا نا تو کہانی کی صورت میں بنا کے بچوں سے شیئر کریں کہ یہ برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس بارے میں، ایک اچھا بچہ، احمدی بچہ، مسلمان بچہ کیا ہونا چاہیے، اس کو کس طرح رہنا چاہیے، کس قسم کی باتیں سیکھنی چاہیے۔ اور ہم اسکولوں میں بعض ایسی باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں، بعض وہی ہوتا ہے ماں باپ شرماتے ہیں کہ ہم اسکول میں جو باتیں سیکھ کے آ رہے ہیں یا باہر کے ماحول میں اس کو شیئر نہ کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں بچہ کیا کہے گا۔ لیکن بچے کے دماغ میں سوال ہوتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتا ڈر کے مارے، اور ماں باپ شرما کے نہیں کر رہے ہوتے بات، تو خود انیشیٹ کرنا پڑے گا ان باتوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کریں گے وہ اپنے ماحول کے حساب سے ہر ایک کرے تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے پھر۔ اور ایسے لوگ بہت سارے ہیں گھروں میں جنہوں نے اس طرح کیا اور بچے ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ تو وقت دینا پڑے گا، ماں باپ کو بھی قربانی کرنی پڑے گی اور اپنے اپنے ماحول کے مطابق ان کا پلان بنانا پڑے گا۔ بچے کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم ہی تمہارے سگے ہیں، اور ہم جو بھی کرتے ہیں تمہاری بہتری کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں تو مختلف وقتوں میں مختلف باتیں میں بتا چکا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب تو خود لو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے نا بجائے شرمانے کے۔ یہ شرماہٹ جھجک کو توڑنا ہوگا، ہیں؟ اب کہہ دیتے ہیں ہم کس طرح بات کریں، دنیا میں وہ سب کچھ سیکھ کے آتے ہیں جو باہر سے، تو ہمیں بات کرنی پڑے گی،
کہانی کے رنگ میں کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بچہ چڑ جائے یا خوفزدہ ہو جائے. ایسے رنگ میں کہیں کہ جو بچے کو اٹریکٹ کرنے والی بات ہو, پھر وہ آپ کی بات سنیں, پھر آپ سے شیئر کرے, پھر وہ سوال کرے کہ اچھا اسکول والے تو یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, پھر آپ اس کا جواب دیں کہ ہاں اسکول میں یہ کہا جاتا ہے یا تمہیں باہر کے ماحول میں یہ سیکھا, اسلام یہ کہتا ہے, احمدیت یہ کہتی ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ نقصان ہے. تو نفع نقصان فائدہ کم اچھائی برائی کا جب بتائیں گے نا فرق, تو پھر بچے کے ذہن میں بیٹھیں گی باتیں. اور چھوٹے ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک, خاص طور پہ 15 16 سال 17 سال تک کی عمر کے بچوں تک آپ کو نگرانی کریں تو پھر آگے ٹھیک نکل آتے ہیں. صدر صاحب آپ کو یہ سوال ہی کافی تھا, اسی کو سنبھال لیں آپ تو بڑی بات ہے. باقی بے شمار قائدین آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ناظمین بیٹھے ہوئے ہیں, منتظمین بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ کینیڈا کی جماعت بھی بڑی ہے, مجالس بھی 110 ہیں. تو ظاہر ہے ہر ایک سے انفرادی طور پہ تو ملنا مشکل ہے. اگر آپ علیحدہ علیحدہ میٹنگیں کر رہے ہوتے تو وہ کبھی موقع ملا تو پھر دیکھ لیں گے, وہ بھی کر لیں گے, تو پھر شاید انفرادی طور پہ تعارف بھی ہو جاتا ساروں کا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ انصار اللہ کینیڈا کو توفیق دے, وہ صحیح رنگ میں اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں, اور ان کے بچوں کے, ان کی نسلوں کے اور جماعت کے جو حقوق ان پہ رہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے کام بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتے, بغیر اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالے نہیں ہو سکتے. چھوٹی موٹی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے ہر اچھے کام کے لیے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ جو انصار اللہ کی عمر کے لوگ ہیں, 40 سال سے عمر کے لوگ ہیں, میچور لوگ ہو چکے ہوئے ہیں, انہوں نے کس طرح جماعت کے بچوں کو, اگلی نسل کو سنبھالنا ہے, عورتوں کو بھی, لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ممکن حد تک کوشش کریں, اور سستیاں اگر کہیں ہیں تو ان کو دور کریں. ہر سطح پر مجلس آپ کی ایکٹیو ہونی چاہیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر عاملہ کا ممبر کا خاص طور پہ اور ہر ناصر کا عام طور پہ اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی رابطہ ہونا چاہیے. اس عمر میں آ کے تو 100% لوگوں کو نمازیں پڑھنے کا خیال آنا چاہیے, اور پھر قرآن کریم کو پڑھنے کا, تلاوت کرنے کا خیال آنا چاہیے. یہی ماحول ہے جو گھروں میں پیدا ہوگا جب, تو آپ لوگ میاں بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے, اور آپ کے نمونے کو دیکھ کے پھر بچے بھی صحیح رنگ میں اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں گے اس ماحول میں جو اسلامی ماحول ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان ملکوں میں, خاص طور پہ جہاں باہر بھی اور اسکولوں میں بھی ہر طرف ایک کھلی بے حیائی ہے, اور اس بے حیائی کو بے حیائی کا نام نہیں دیا جاتا, اس کو نئے زمانے کی تعلیم اور روشنی کا نام دیا جاتا ہے. یہ روشنی اور تعلیم نہیں, یہ ایجنڈا ہے دہریت کا, یہ ایجنڈا ہے خدا تعالیٰ کے خلاف چلنے والوں کا. اور اس ایجنڈے کو ہم نے کس طرح اس کا کاؤنٹر کرنا ہے, یہ ہر ناصر کا فرض ہے. اس عمر کو پہنچ کے, جو میچور عمر ہوتی ہے 40 سال کے بعد, اور بعضوں کے بچے ہیں جو چھوٹے ہیں, کچھ بچے ہیں جوان ہو گئے, کچھ انصار ایسے ہیں جن کے بچوں کے بچے آگے جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں, اور ان کو بھی اپنے نواسوں, پوتوں, پوتیوں کو سنبھالنا ہے, کچھ نے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے. تو ایک بہت بڑا کام ہے جو انصار اللہ کے ایج گروپ کے لیے ہے, اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. بس اس لحاظ سے اپنی تنظیم کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق دے. اور جیسا کہ میں نے کہا, سب سے بڑا ذریعہ اس کا یہی ہے کہ ہر ایک کا خدا تعالیٰ سے ذاتی تعلق ہو, تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کام ہوں گے. ہم اپنی کوششوں سے یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.